اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. alright, so میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بھائی عبدالوہاب صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے ایک روح روا بزرگ تھے، اور ان سے میری ایک پہلی اور آخری ملاقات کب اور کیسے ہوئی، اور یہ بڑی اسٹرینج قسم کی ملاقات تھی جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو نام عبدالوہاب صاحب کا محمد عبدالوہاب ہے، لیکن جماعت میں ان کو بھائی عبدالوہاب صاحب کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، بھائی عبدالوہاب. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان سے جو میری بالکل حیرت انگیز جو ملاقات پہلی اور آخری ملاقات ہوئی تھی آسٹریلیا میں میلبرن میں، اس کی ڈیٹیل بتاؤں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا کام جو ہے، تبلیغی جماعت کا کام میلبرن میں وہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوا تھا، اور میں نے جو میں نے وٹنس کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پریسٹن مسجد جو ہے وہ میلبرن میں کافی بڑی مسجد سمجھی جاتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی کافی پرانی مسجد ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی پروفیسر یا لیکچرار جو کہ میلبرن یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھا اور انہوں نے اس کو تعمیر کیا. پھر اس کے بعد یہ مسجد جو تھی وہ ایک انتظامیہ کے انڈر چلی گئی جو کہ جماعت کے کام کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ لوگ جو تھے وہ اس مسجد کو چلا رہے تھے. تو جماعت کے لوگ جو تھے، جن میں سے تبلیغی جماعت کے میلبرن کے یا آسٹریلیا کے جو امیر ہیں، وہ اس مسجد کے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے بیک سائڈ پہ گھر تھا، وہ وہاں پہ رہتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے، جو جماعت کے امیر تھے میلبرن میں، وہ بائی پروفیشن تو انجینئر تھے، اور انہوں نے اپنا جو ہے نا جو پروفیشن یا جو بھی جاب وغیرہ تھی وہ چھوڑ کے ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے تبلیغی جماعت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے. ٹھیک ہے جی. ان کے بھائی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ تھا کہ میں ان کے گھر کے سامنے ڈائیگنلی اپوزٹ، مسجد کے ڈائیگنلی اپوزٹ میں، یا ان کے جو امیر جماعت ہیں ان کے بالکل اپوزٹ گھر میں میں رہتا تھا. اس وقت میں پڑھتا تھا، MBA کر رہا تھا. تو جب بھی موقع ملتا تھا تو شب جمعہ میں، وہ شب جمعہ جو ہوتی ہے وہ فرائیڈے نائٹ کو وہاں پر ہوتی ہے، اور سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. تو پھر جماعتیں نکلتی ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ شب جمعہ فرائیڈے نائٹ کو ہوتی تھی. لیکن شب جمعہ میں یہ تھا کہ مسجد میں چونکہ مسجد کا کنٹرول کسی اور انتظامیہ کے پاس تھا، اور ابھی بھی شاید ان کے پاس ہی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہنڈرنس کرتے تھے، وہ مطلب رکاوٹیں پیدا کرتے تھے کہ یہ جماعت کے لوگ جو ہیں یہ اپنا کام نہ کر سکیں. مثلا فار ایگزامپل، اگر وہ کوئی جماعت کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے اور 6 نمبر وغیرہ بیان کرتا ہے یا کوئی بات کرتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے جی کہ مسجد کی جو انتظامیہ تھی وہ لاؤڈ سپیکر آن کر کے وہ اپنے وہ شروع کر دیتے تھے کوئی بیان وغیرہ، اور بڑی اونچی آواز میں. لاؤڈ سپیکر جو ہے نا نارملی اتنا لاؤڈ وائس میں نہیں وہ آن کرتے اگر جمعے کا خطبہ ہو یا کوئی اور. لیکن جب جماعت کی کوئی کاروائی چل رہی ہوتی تھی تو وہ ویری لاؤڈ وائس میں اور اس کو اپنا وہ شروع کر دیتے تاکہ ان میں رکاوٹ ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ شب جمعہ میں لوگ آتے ہیں اور ملتے ہیں اور مسجد میں قیام کرتے ہیں، اور اگلے نیکسٹ ڈے وہ پھر جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو ملنے کے لیے، جماعتیں وغیرہ نکلتی ہیں. تو شب جمعہ میں جب لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ والنٹیرلی کیا کرتے ہیں، کھانا وانا لے آتے ہیں، اور کھانا لا کے تو وہ مسجد کا ایک کچن ہے وہاں پہ رکھ کے گرم کرتے. لیکن کئی دفعہ وہ ہوتا کہ انتظامیہ جو تھی وہ کچن کو لاک لگا دیتی تھی تاکہ یہ کھانا بھی گرم نہ کر سکیں، یا پھر بہت اور مختلف قسم کی رکاوٹیں وہ کرتے تھے تاکہ جو جماعت کا کام جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے، یا یہ لوگ جماعت کے کام میں نہ انوالو ہو سکیں. لیکن جماعت کے لوگوں کی پرسسٹنس اور ان کی جو مطلب قوت
ارادی اور قوت برداشت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر مدد ہے ان کے ساتھ. تو پھر ایک وقت آیا کہ انتظامیہ نے ان سے کہا کہ جی کہ آپ جو ہے نا وہ انتظامیہ میں شامل ہو جائیں. تو جب جماعت کے لوگوں نے، وہاں کے جو امیر تھے، آسٹریلیا کے امیر جو تھے، انہوں نے مشورہ کیا جب پاکستان سے، تو یہی ان کو انسٹرکشنز ملی کہ آپ انتظامیہ میں شامل نہ ہوں، آپ اپنے طور پہ جو ہے نا اللہ کا دین کی اشاعت کا کام جو ہے وہ کرتے رہیں. تو ان دا مین ٹائم مولانا سعید خان صاحب جو کہ ون آف دی all ایلڈرس، جو کہ جماعت کے ایلڈرس میں سے ان کا شمار ہے، اور وہ ان کا وزٹ ہوا وہاں پر مسجد میں، اور وہاں پر جو وہ ملنے کے لیے آئے، ان کا وہاں پہ دورہ تھا. تو وہ انہوں نے قیام کیا جو کہ امیر جماعت آسٹریلیا کے، ان کا گھر پریسٹن مسجد کے بالکل ساتھ تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا گھر اور ان کے بیک سائڈ پہ ان کے بھائی کا گھر، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے بیک سائڈ سے. ان کے گھر میں جب قیام کیا تو وہ اوبیسلی مولانا سعید خان صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی گئے، اور پھر وہاں پہ جو جماعت کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ سٹارٹ ہوئیں. تو اس دوران بھی وہ جو مسجد کی انتظامیہ تھی، انہوں نے بہت زیادہ شور غل وغیرہ کیا، اور مطلب ہنڈرنس کی تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں. تو وہ یہ چیز سے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اینی ویز جب وہ واپس ان کے گھر میں امام جماعت کے جو تبلیغی جماعت کے جو امیر صاحب تھے ان کے گھر گئے، تو وہاں پر بیٹھ کے مشورہ وغیرہ کیا گیا. اور پھر وہ جب پاکستان آ گئے مولانا سعید خان صاحب، وہاں پر بھی ظاہر انہوں نے مشورہ کیا. تو وہاں سے ایک والنٹیرلی ایک جو پاکستانی تھے، ماشاءاللہ وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اور دینی دولت سے نوازا ہوگا. تو سنا یہی ہے کہ ایک ہی بندہ وہاں سے آیا ہے، اور وہ میلبرن میں ایک بہت بڑا اسکول جو ہے وہ فار سیل تھا. یہ بہت بڑا اسکول تھا. آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا اسکول کہ اس میں کم از کم جو ہے نا 200 کارس کی جو ہے نا اسپیس پارکنگ کی ہے. تو بلڈنگز وغیرہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سیل ہو رہا تھا نا. تو اس بندے نے، وہ ملٹی ملین ڈالرز کی وہ پراپرٹی تھی. تو ایک ہی بندے نے سننے میں یہی آیا کہ اس نے وہ اسکول پرچیز کیا ہے، اور وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا، ڈیووٹ کر دیا ہے تبلیغی جماعت کے لیے. تو اب جماعت کے لوگ جو تھے وہ اپنا کام جو ہے وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا. پھر وہاں پہ وہ مدرسہ بھی وہ چل رہا ہے، ابھی وہاں پہ اسکول بھی بن گیا ہے. تو وہاں سے انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، اور وہاں پہ اوبیسلی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. تو اب وہاں سے کام اتنا پھیل گیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پہلے جو آسٹریلیا میں اجتماع ہوتا تھا، ایئرلی سالانہ اجتماع ہوتا تھا، وہ کبھی میلبرن میں اور کبھی سڈنی میں ہوتا تھا. تو اب اتنا کام پھیل گیا ہے کہ اب وہ اجتماع جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑا ہے کہ ایک اجتماع میں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک کی بجائے وہ 2 اجتماع اب کرتے ہیں. میرا حال پاکستان میں بھی ہے، ویسے ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرا تھوڑا بہت ٹائم جماعت کے ساتھ لگتا رہتا تھا. تو اس طرح سے مجھے کافی چیزیں اندر کی پتہ چلتی تھیں. تو اس طریقے سے اس بندے نے جو ہے نا وہ ڈیووٹ کیا، اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں تھا کون تھا. بس یہ سننے میں یہ آیا کہ کوئی پاکستانی تھا، اس نے یہ اسکول پرچیز کیا اور جماعت کو دے دیا، اور جماعت جو ہے نا وہ اپنا ماشاءاللہ کام وہاں سے بڑے پرسکون طریقے سے کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی عبدالوہاب صاحب بھی وہاں پر تشریف لائے، اور وہاں پر دائرہ اجتماع تھا. اجتماع کے دوران مولانا طارق جمیل صاحب اور دوسرے بزرگ جو تھے وہ سب وہاں پر تشریف لائے. میری مولانا طارق جمیل صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ایسا تھا کہ میری بھائی عبدالوہاب صاحب سے ملاقات ہو گئی. اور وہ کیسے ملاقات ہوئی، ویری اسٹرینج اس میں وہ تھا. تو میں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو اسٹے ود می اینڈ آل دا ویری بیسٹ. السلام علیکم انشاءاللہ.